السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 100 دروازوں کے شہر لکسر کی سیر کروائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر رہنے والے فرعونوں نے کون کون سی ایجادات کی، یہاں پر ٹیمپل کیسے بنائے گئے اور یہاں پر اسلام کیسے آیا، اور بھی بہت کچھ۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ چلے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ لکسر ایک جدید دور کا مصری شہر ہے جو کہ ایک قدیم شہر کے اوپر واقع ہے، جسے یونانیوں نے تھیبس اور قدیم مصریوں نے ویسٹ کا نام دیا تھا۔ قاہرہ شہر سے تقریباً 500 کلومیٹر جنوب میں دریائے نیل کے پار واقع ہے۔ 2020 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 13,26,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کا رقبہ 417 کلومیٹر ہے۔ لکسر کا لفظ عربی زبان کے لفظ القصور سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ جدید شہر کے نیچے ایک قدیم قصبے کی باقیات پڑی ہوئی ہیں جو اب کافی حد تک نکالی جا چکی ہیں، جو تقریباً 1000 سے 1500 قبل مسیح کے درمیان کی ہیں۔ قدیم مصر میں یہ شہر امون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ امون کا ذکر پرانی مصری ابراہم کے متن میں ملتا ہے۔ اس کے نام کا مطلب چھپا ہوا ہے۔ امون 11ویں خاندان کے دور کے اختتام کے بعد دیوتا کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس شہر کے سرپرست کے طور پر اس کی شریک حیات موت تھی۔ امون سورج کا دیوتا تھا۔ اس شہر کو اکثر اوپن ایئر میوزیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود کرناک اور لکسر مندر کے احاطے کے کھنڈرات آج کے جدید شہر کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بالکل سامنے دریائے نیل کے پار مغربی کنارے پر نیکروبوس کی یادگار مندر اور مقبرے موجود ہیں۔ اس شہر میں 7 بڑے منظر موجود ہیں۔ لکسر کے مندروں میں فرعون بادشاہوں کو حقیقت میں یا تصوراتی طور پر تاج پہنائے جاتے تھے۔ اسکندر اعظم کا بھی دعویٰ تھا کہ اس کو بھی شہر کے مندروں میں تاج پہنایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ کرناک مندر کرناک مندر کے احاطے میں 134 پلر بنائے گئے ہیں۔ یہ مندر انہی پلروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان پلروں کی لمبائی تقریباً 22 میٹر ہے۔ یہاں پر تقریباً 2000 سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جو کہ ہر دیوی دیوتا ہر چیز کے لیے الگ ہوتا تھا۔ ہوا کے لیے الگ، بارش کے لیے الگ اور موت کے لیے الگ۔ جب کوئی فرعون بادشاہ بنتا تھا تو اسی وقت اس کے ٹیمپل بنانے شروع کر دیے جاتے تھے۔ ٹیمپل غلام نہیں بلکہ ایک خاص قسم کے معمار بنایا کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ بادشاہ فوت ہو جاتا تو اسی وقت اس ٹیمپل کی تعمیر روک دی جاتی تھی۔ اگر آپ مصر میں جائیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کس بادشاہ نے کتنا عرصہ حکومت کی ہے۔ جس بادشاہ کا ٹیمپل بڑا ہوگا اس نے زیادہ عرصہ، اور جس بادشاہ کا ٹیمپل چھوٹا ہوگا اس نے کم عرصہ حکومت کی ہوگی۔ یہاں پر کچھ ایسے ٹیمپل بھی موجود ہیں جن کے اندر پینٹنگ اور چھتوں کو ابھی تک ہموار نہیں کیا گیا تھا، کیوں نہ کہ اس کے بادشاہ جلد ہی وفات پا گئے تھے۔ ان کے بادشاہوں کی وفات کے بعد ان کی ضرورت کی اشیاء ساتھ ہی دفنا دی جاتی تھی، حتیٰ کہ ہوا دینے والی پنکھی بھی ساتھ ہی دفناتے تھے، اور ان کے پاس کام کرنے والے غلاموں کو بھی دفنا دیا جاتا تھا۔ غلام کے سر پر ایک وار کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا، اور زندہ ہی ساتھ ہی دفنا دیتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اس لیے ان اشیاء اور ان غلاموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر بسنے والے لوگوں کے خود کے کیلنڈر اور میوزیکل آلات ہوتے تھے۔ انہوں نے بہت سی اشیاء بنائی جو آج بھی استعمال کرتے ہیں، جن میں ایک ٹوتھ پیسٹ اور برش ہے۔ یہاں پر ٹوتھ پیسٹ جلے ہوئے انڈے کی چھال اور راکھ سے بنائی جاتی تھی۔ یہاں پر بیماریوں کے لیے حکیم ہوا کرتے تھے جو کہ ایک خاص ہی بیماری کا علاج کرتا تھا، یعنی بخار کے لیے الگ، اور دل کے امراض کے لیے الگ، اور سر درد کے لیے الگ سے حکیم ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر عورتوں کو برابر کے حقوق دیے جاتے تھے۔
جب بادشاہ فیصلہ کرنے کے لیے تخت پر بیٹھتا تو ساتھ اس کی ملکہ ضرور ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر عورتیں جج بھی بن سکتی تھی اور مزدور بھی۔ مزدور عورتوں کو مزدور مردوں کے برابر ہی تنخواہ دی جاتی تھی۔ یہاں کی عورتیں خود بخود طلاق دے سکتی تھیں اور دوبارہ شادی بھی کر سکتی تھیں۔ ان فرعونوں نے ہی نقلی بگ اور میک اپ کی ایجاد کی تھی۔ یہاں کے مرد بالوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بالوں سے کئی مضر بیماریاں لگتی ہیں، اس لیے وہ سر پہ بال نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے اکثر پینٹنگز میں دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں کے سر پہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ وہ اصلی نہیں، ایک خاص قسم کی بگ ہوتی تھی جو کہ دھوپ سے بچانے کے لیے وہ صرف دوپہر کے ٹائم ہی پہنتے تھے۔ انہی لوگوں نے آنکھوں پر میک اپ کرنے کا رواج شروع کیا تھا جو کہ سبز اور سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ ان کا ماننا تھا اس سے آنکھوں پر سورج کی روشنی کا اثر نہیں ہوتا اور بینائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہاں پر سن 400 سے 800 کے بیچ زیادہ تر لوگ عیسائی مذہب کو مانتے تھے، لیکن 10ویں صدی میں مسلمانوں کے حملوں کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ پہلے یہاں پر کپٹیل زبان بولی جاتی تھی، اس کے بعد اس کی جگہ عربی زبان رائج کی گئی۔ یہاں کے لوگ بہت سی کھیلیں کھیلا کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے مشہور کھیل سینٹ کا کھیل ہے جو کہ 2000 سال پرانا ہے۔ یہ کھیل آج کے دور کی لوڈو کی ہی طرح کھیلا جاتا تھا۔ یہاں قدیم مصر کے تمام پرکشش مقامات کو مکمل طور پر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ قدیم مصری نمونوں کے نایاب ترین ذخائر کا حیرت انگیز لکسر میوزیم بھی ہے۔ یہ شہر قدیم مصر کی یادگاروں کی بے مثال تعداد کا گھر ہے۔ اس کی جھلکیوں میں 3400 سال پرانا لکسر مندر اور کرناک ٹیمپل کا کمپلیکس موجود ہے۔ یہاں پر بادشاہوں کی وادی اور پتھر کے بڑے مجسمے جنہیں کولوس آف مینمون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نومبر 2018 میں فرانس کی اسٹراسبرگ یونیورسٹی نے لکسر کے قریب وادی سیف میں 2 مکمل طور پر محفوظ شدہ ممیوں اور تقریباً 1000 جنازوں کے مجسموں کے ساتھ 3500 سال پرانی سرنگ کی دریافت کا اعلان کیا۔ یہاں 2019 میں مصری ماہرین آثار قدیمہ نے زاہی ہوس کی سربراہی میں ایک قدیم صنعتی علاقے کا انکشاف کیا جو شاہی مقبروں کے لیے آرائشی نوادات، فرنیچر اور مٹی کے برتن تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس سائٹ میں سیرامکس کو آگ لگانے کے لیے ایک بڑا بھٹا اور 30 ایٹلیئرز بھی تھے۔ زاہی ہوس کے مطابق ہر ایٹلیئر کا ایک الگ مقصد ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے کچھ مٹی کے برتن بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور کچھ سونے کے نوادات تیار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ وادی سے تقریباً 75 میٹر نیچے کئی اشیاء جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کی شاہی تابوتوں سے مزین ہے، جیسے کہ موتیوں کی مالا، چاندی کی انگوٹھیاں اور سونے کے ورق کا پتہ لگایا گیا ہے۔ کچھ نوادات میں دیوتا ہورس کے پروں کو بھی دکھایا گیا ہے۔ 8 اپریل 2021 کو مصری ماہر آثار قدیمہ نے زاہی ہوس کی قیادت میں اس شہر کے قریب تقریباً 3400 سال پرانا گمشدہ سنہری شہر آٹین پایا دریافت کیا۔ یہ قدیم مصر سے اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا شہر ہے۔ مصر کے دوسروں شہر کی طرح لکسر کی معیشت کا بھی انحصار سیاحت پر ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد زراعت میں بھی کام کرتی ہے، خاص طور پر گنے کی کاشت۔ یہاں بہت سی صنعتیں بھی ہیں جیسے مٹی کے برتنوں کی صنعت جو کھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ مقامی معیشت 1997 میں لکسر کے قتل عام سے متاثر ہوئی تھی جس میں کل 64 افراد مارے گئے تھے۔ اس وقت مصر میں بدترین دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا۔ اس قتل عام نے کئی سالوں تک سیاحوں کی تعداد کو کم کر دیا۔ 3000 سال پرانے سرامن ہتھوپ سوم نامی بادشاہ کا سر کھدائی کے دوران ملا تھا۔ اس کے سر کی لمبائی تقریباً 8 فٹ تھی جو کہ ایک بڑے مجسمے کا حصہ ہے جو کئی سال قبل ملا تھا۔ مجسمہ دریافت کرنے والی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر ہورگ کا کہنا تھا کہ دوسرے مجسموں کا ہمیشہ کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ملتا تھا جیسے ناک، کان
یا چہرے کے حصہ، لیکن اس مجسمے کے تاج سے لے کر ٹھوڑی تک خوبصورتی سے تراشا ہوا ہے اور یہ ابھی تک مکمل ہے، اس کی کوئی بھی حصہ ٹوٹا ہوا نہیں ملا۔ اس شہر کے مغربی کنارے کے ارد گرد سواری کے لیے گدھا، گھوڑا اور اونٹ استعمال ہوتا ہے۔ لکسر کا جدید شہر مشرقی کنارے پر ہے۔ اس علاقے میں ٹرین، بس اسٹیشن، زیادہ تر ہوٹل اور ریسٹورانٹ، کچھ عجائب گھر اور سیاحوں کے لیے کچھ دکانیں وغیرہ ہیں۔ زیادہ تر زائرین مشرقی کنارے پر رہتے ہیں اور سیاحتی مقامات کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں مغربی کناروں پر ہوٹلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تھی لکسر کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کا شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔